السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہو تو مجھے آپ بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے، میں بات شروع کروں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر جی آواز آ رہی ہے، شروع فرمائیے۔ جی سر جی آواز آ رہی ہے، آپ شروع فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، معزز طلباء کرام اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرما رہی ہوں تو میری قابل عزت احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروازہ نبوت کو بند فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ قیامت تک امت کی رہنمائی علماء کرام قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، علمی حوالے سے بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر دور میں امت کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام موجود رہے ہیں۔ میں اس وقت جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اکابرین دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اکابرین دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، دارالعلوم دیوبند کا فیض، دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اور آج جو گفتگو میں کر رہا ہوں 30 مئی 2023 کو، اس لیے کہ رات 12 بجے کے بعد 31 مئی 2023 شروع ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی جو تاسیس اور بنیاد ہے وہ 31 مئی 1866 کو رکھی گئی ہے، 15 محرم 1283 ہجری۔ اس خاص تاریخ کو گفتگو کرنا نہ تو مستحب ہے، نہ ہی خاص تاریخ گفتگو کرنا کو باعث اجر و ثواب ہے، نہ ہی خاص تاریخ کو اس گفتگو کو کرنا کوئی ضروری اور لازمی ہے۔ صرف اس حوالے سے میں اس تاریخ کو گفتگو کر رہا ہوں کہ ابنائے دارالعلوم دیوبند، فضلائے دارالعلوم دیوبند، متعلقین دارالعلوم دیوبند کو یہ ذرا یاد دہانی ہو جائے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کس تاریخ کو تھی۔ ہم اپنی ولادت کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، اپنے ملک بننے کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، اپنے پڑھنے کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، تو اپنے مادر علمی ہی نہیں بلکہ مرکز علمی کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش، تاریخ بنیاد
یاد رکھنے میں کیا حرج ہے، یاد رکھنی چاہیے۔ تو میں آج آپ کی خدمت میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ مختصر گفتگو کروں گا، اور آج کی گفتگو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 5 باتیں بیان کرنی ہیں، اور ان 5 باتوں کو بیان کرنے سے قبل میں نے تذکرہ کرنا ہے ان حضرات کا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، کہ وہ افراد کون تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے 15 محرم 1283 ہجری، 31 مئی 1866 عیسوی۔ بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ 5 احباب ہیں، 5 اکابر ہیں، 5 ہمارے مشائخ ہیں جن نے سنگ بنیاد رکھا ہے۔ نمبر 1 محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، تاریخ ولادت 1225 ہجری، تاریخ وفات 1297 ہجری۔ نمبر 2 قاسم العلوم والخیرات، مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ، تاریخ ولادت 1248 ہجری، تاریخ وفات 1297 ہجری۔ نمبر 3 حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دیوبندی نور اللہ مرقدہ، تاریخ ولادت 1252 ہجری، تاریخ وفات 1308 ہجری۔ نمبر 4 مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، تاریخ ولادت 1244 ہجری، تاریخ وفات 1322 ہجری۔ نمبر 5 سید محمد عابد حسین دیوبندی نور اللہ مرقدہ، تاریخ ولادت 1250 ہجری، تاریخ وفات 1331 ہجری۔ یہ جو میں نے 5 اسماء گرامی بیان کیے ہیں اور جس ترتیب سے بیان کیے ہیں، اس کی وجہ ان حضرات کی تاریخ وفات ہے۔ جو پہلے فوت ہوئے ان کا ذکر پہلے کیا ہے، اس کے بعد فوت ان کے بعد ذکر کیا ہے، اس کے بعد وفات ہوئی اس کے بعد ذکر کیا ہے، اس کے بعد والوں کا اس کے بعد، اس کے بعد والوں کا اس کے بعد، یعنی جو دنیا سے پہلے رخصت ہوئے ہیں ان کا ذکر پہلے کیا ہے، جو سب سے بعد میں رخصت ان کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ میں نے اس ترتیب کو اس لیے سامنے رکھا ہے۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مقام ان میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت کے بعد جو علمی مقام مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ کا ہے، وہ بالکل بے مثال ہے۔ یہ حضرات بہت بڑے تھے، لیکن میں نے تاریخ وفات کے اعتبار سے کہ پہلے کون گئے ہیں، پھر کون گئے ہیں، پھر کون، اس ترتیب سے میں نے ان 5 حضرات کا ذکر کیا ہے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے تفاعل، نیک فالی، یعنی کسی کا نام اس بنیاد پہ رکھنا کہ اس نام کا اثر اس کی ذات پہ پڑے گا، اور نام کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے۔ اس کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسماء کو تبدیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ کہا حرب۔ فرمایا حرب تو جنگ کو کہتے ہیں، تو تم ان کا نام حسن رکھو۔ تو نام بدل کے حسن رکھ دیا گیا، اور ظاہر حسن کے نام کا ان کی ذات پر اثر کیا پڑا کہ 2 مسلمانوں کی عظیم فوجیں، جنتی فوجیں جو آپس میں ہم نے سامنے تھی اور جنگ ہو رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی جنگ کو ختم فرما دیا۔ تو یہ جو 5 نام میں نے ذکر کیے ہیں، میں تفاعل اور نیک فالی کے طور پہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے نام کا اثر کیا ہے۔ مثلا محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی، اب ظاہر ان کے نام میں ایک لفظ احمد ہے اور ایک لفظ علی ہے۔ احمد مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کام ہے بشارت دینا، کام ہے تصدیق کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عالم ان کے وارث ہیں۔ تو حضرت پر اس نام کا اثر ہوا ہے کہ آپ مصدق بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں، بشارتیں بھی دے رہے ہیں، اور پیغمبر کا وارث ہو کر کتاب و سنت کو بیان بھی فرما رہے ہیں۔ نام کا دوسرا جو اس کے علی،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد ان یات المدینہ فلیات الباب اللہ اکبر۔ میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے، جو شہر علم میں آنا چاہے وہ دروازے سے ہو کر ہے۔ تو اس نام کا اثر کیا ہوا ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا کے لیے، خصوصاً بر صغیر اور عموماً پوری دنیا کے لیے ایک دروازہ علم ثابت ہوا ہے۔ نمبر 2، مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت کے نام کے 2 جز ہیں، محمد اور قاسم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد ہے۔ عرب و عجم نے، کائنات کے فرد نے آپ کی تعریف کی ہے، اور جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز اور مشن اور آپ کی دعوت کو لے کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کروائیں گے۔ مولانا ننوتوی کی تعریف پر عرب و عجم بول رہا ہے۔ حضرت کا نام دوسرا حصہ قاسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واللہ انما انا قاسم واللہ یوتی، اللہ نے علم و عمل عطا کیا، محمد علم و عمل کو تقسیم کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے بطور عالم وارث ہیں۔ پیغمبر کے صفت کا اثر آپ پہ کیا ہوا ہے کہ آپ کا لقب ہی پڑ گیا قاسم العلوم والخیرات۔ کیا حضرت نے علوم دنیا میں تقسیم فرمائے؟ آپ یقین فرمائیں، کئی بار میرا جی چاہتا ہے حضرت ننوتوی رحمہ اللہ کی تالیفات کی میں تسہیل کروں، حضرت کی تشریح کروں، ان کتب کو علماء امت کی خدمت میں پیش کروں جن کو ہم نے مغلق اور پیچیدہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ نمبر 3، شاہ رفیع الدین، رفیع بلند و بالا۔ اللہ قرآن فرماتے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند پر حضرت کے نام کا اثر ہوا ہے کہ جو شخص بھی دیوبند سے جڑا ہے، علم و عمل میں اللہ نے اس کو ترقیات عطا فرمائی۔ چوتھے، مولانا رشید احمد گگوہی نبر اللہ مرقدہ، حضرت کے نام کے 2 جز ہیں، رشید اور احمد۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب آپ نے تبلیغ فرمائی تو آپ نے قوم کو کیا فرمایا؟ الیس منکم، پھر الیس منکم، کیا تم میں کوئی رجل رشید نہیں ہے؟ اللہ اکبر، رجل رشید، سمجھدار، فہم و فراست، میں یہ کو موجودہ زمانے میں حضرت پہ ختم ہے تو بے جان ہی ہوگا۔ یہی مولانا گنگوئی رحمہ اللہ تھے جو آخری زمانے میں فرمایا کرتے ما ہرچ خواندائم فراموش کردائم اللہ حدیث یار کے تکرار کرتا ہے۔ اب میں 24 گھنٹے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پڑھتا ہوں۔ دوسرا جز احمد، اس پر میں کچھ بات کر چکا ہوں۔ نمبر 5، سید محمد حسین دیوبندی نور اللہ مرقدہ، آپ کے نام کے جز کیا ہے؟ محمد عابد حسین۔ محمد میں بات کی ہے، عابد قرآن کریم میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں میری جنت میں داخل ہونا ہے تو میرے بندے میرے عباد میں شامل ہو۔ نام پر کیا اثر پڑا ہے؟ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں بدلی ہیں، کفر سے ایمان کے طرف، شرک سے توحید کے طرف، بدعت سے سنت کی طرف، فسق و فجور سے عمل صالح کی طرف آئے ہیں اور عباد الرحمن میں شامل ہوئے اور جنت کے مستحق بنے ہیں۔ اور حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا، شہزادہ اہل جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار، میرے اور آپ کا ایمان کا جزو لا ینفع۔ یزیدیت کے مقابلے میں حق کے علم کو بلند کرنے کا نام حسینیت ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کس طرح علم بلند کیا ہے پوری دنیا میں کون نہیں جانتا۔ اس پر تو دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب سورج آتا ہے تو یہ اپنے وجود پر خود دلیل ہوتا ہے، چڑھتے ہوئے سورج پر دلیل نہیں دی جاتی۔ میں نے مختصر سی بات کی ہے کہ یہ 5 اشخاص ہیں نیک فعلی کے طور پہ کہ جو ان کے نام تھے، اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وارث بنا کر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کچھ ان کو عطا فرمایا ہے۔ حضور کے علم میں سے کچھ علم دیا ہے، کچھ عمل دیا ہے، کچھ زہد دیا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں کریں گے تو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان شخصیات کے ناموں کا اثر دارالعلوم پہ ڈالا ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند دنیا میں ایک ممتاز اور نمایاں شخصیت، نمایاں حیثیت سے کردار ادا کر رہا ہے۔
میں نے بہت دنیا کو کھنگالا ہے، 22 سے زائد ممالک کا میں نے سفر کیا ہے۔ بعض ممالک میں 1 بار، بعض میں 2 بار، بعض میں 3 بار، بعض میں 4 بار، اور بعض میں 20 بار میں نے سفر کیے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ صحیح معنوں میں اگر میں نے علم، عمل، شریعت کو دیکھا ہے تو دارالعلوم دیوبند کی فیض کی بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند کے متعلقین کو دیکھا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلقین کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، جس نے دارالعلوم دیوبند کو سمجھا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا ہے، دارالعلوم دیوبند سے استفادہ کیا ہے اور اپنی نسبت دارالعلوم کی طرف کی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جس نے دارالعلوم دیوبند سے اکتساب فیض کیا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے دیوبندی اپنی نسبت پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنے بیان کے شروع میں کہا کرتا ہوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں، مجھے ایک بار ایک شخص نے کہا کہ مولانا بیان کے آغاز میں لفظ کیوں کہتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند؟ میں نے کہا میں 2 وجہ سے کہتا ہوں۔ ایک تو میرے سامع اور میرے ناظر، مجھے سننے اور دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کو غلط فہمی نہ رہے۔ نمبر 2، میں جب یہ لفظ کہتا ہوں تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اہل سنت والجماعت کو، احناف کو، دیوبند کو یا سنا نہیں، سنا ہے تو سمجھا نہیں۔ آپ سنیں اور سمجھیں تاکہ میں اپنے موقف کو بیان کروں کہ عقائد اور مسائل پہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کیا ہے، الجھنیں دور۔ میں اس لیے بات کھولنے کے لیے آغاز سے کہہ دیتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں اپنی نسبت پہ الحمدللہ فخر کرتا ہوں۔ ہمیں اس نسبت پہ کھڑا ہونا اور اس نسبت پہ قائم رہنا۔ آپ یقین فرمائیں کہ مجھے بے حد تعجب اس وقت ہوتا ہے جب میں کسی ایسے فرد کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ ابتدائی تعلیم کے لیے کسی دیوبندی مدرسے میں آتا ہے، فراغت اس کی دیوبندی مدرسے سے ہوتی ہے، اس کے بیانات دیوبندی طبقے کے اندر ہوتے ہیں، اس کو پذیرہ دیوبندی طبقہ دیتا ہے، اس کو مالی معاونت دیوبندی طبقہ کرتا ہے، اس کو مدرسہ بن جائے تو طلبہ دیوبند کی نسبت سے آتے ہیں، لیکن جب اس کو شہرت مل جاتی ہے دیوبند کی بنیاد پہ تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں خود کو دیوبندی نہیں کہتا، نہیں، میں اپنی نسبت دیوبند کی طرف نہیں، میں بڑی نسبت اسلام کی طرف کر رہا ہوں۔ دیوبندیت کو اسلام سے الگ چیز نہیں ہے، میں آگے اس پہ بات کروں گا۔ تعجب ہوتا ہے، اس لیے میں جب بچہ تھا تب بھی خود کو اسی نسبت کی طرح منسوب کرتا تھا، اور اب بھی میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں، لیکن اپنے بچوں کا باپ ہوں، میری اولاد بھی ہے، میرے شاگرد بھی ہیں، میرے عمر کے کچھ سال ایسے ہیں کہ میں اب بچپن سے اوپر آ گیا ہوں۔ میں آج بھی دیوبندیت پر فخر کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ میرا جینا بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہو، میرا مرنا بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں کو الگ کر رہا ہوں، صحابہ کی غلامی دیوبند والے کرتے ہیں، پیغمبر ختم نبوت پہ پہرا دیوبند والے دیتے ہیں، اللہ کی توحید کے ڈنکے دیوبند والے بجاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارا حشر وہاں پہ ہو جہاں کابرین ہے، صلحاء ہیں، تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے اے اللہ ہمیں تو کھڑا کرنا۔ یہ معنی ہے اس کا، بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کنہوں نے رکھی تھی۔ میں اس کے بعد 5 باتیں آج کی مجلس میں جو عرض کرنی ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی بات کو تسلسل کے ساتھ آگے جاری رکھ سکیں۔ نمبر 1 بات وہ یہ کہ دارالعلوم دیوبند جو بنا ہے تو اس دارالعلوم دیوبند نے دنیا میں خدمات کیا سر انجام دی، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما کہ دارالعلوم دیوبند نے خدمات کیا سر انجام دی ہے۔ اگر میں مختصر لفظوں میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ تکمیل دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے، اور تمکین دین صحابہ کرام پر ہوئی ہے، تدوین دین امام ابو حنیفہ پر ہے، اور تطہیر دین علماء دیوبند کے اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل اور مکمل فرما دی، صحابہ نے اپنی جان مان اولاد دے کر دین کو مضبوط کر دیا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب و روز لگا کے شاگردوں کی جماعت تیار کر کے دین اسلام کو لکھنے میں پہل کر کے تدوین دین فرمایا ہے۔ اور جب عرب و عجم سے، شمال و جنوب سے، شرق و غرب سے دین پر حملے ہوئے ہیں تو پھر تتحید دین دیوبند والوں نے کی ہے۔ انہوں نے دین کو بالکل صاف اور نکھار کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن میں قدر تفصیل سے پیش کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا خدمات سر انجام دی ہے۔ میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تحفیظ القرآن میں دارالعلوم دیوبند کی مثالی خدمات ہیں، اور آج میں اگر یہ دعویٰ کروں تو میرے دعوے کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی کہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہند و پاک اور پوری دنیا کے مدارس میں جس قدر قرآن کریم حفظ کرایا جا رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ سب سے زیادہ حفظ قرآن کریم دارالعلوم دیوبند سے متعلق مدارس کے اندر کرایا جا رہا ہے۔ میں مثلا آپ کے سامنے بیٹھوں، میں اگر اپنی بات کروں، میرے والد قرآن کریم کے حافظ، میں بحمدللہ قرآن کریم کا حافظ، اور میری بڑی بیٹی قرآن کریم کی حافظہ، اس کے بعد بیٹی قرآن کریم کی حافظہ، اس کے بعد بیٹا قرآن کریم کا حافظ، اس کے بعد بیٹی قرآن کریم کی حافظہ، اس کے بعد بیٹی قرآن کریم کی حافظہ، اب اس کے بعد بچے چھوٹے ہیں اور سب لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ قرآن کریم حفظ کریں گے، بیٹی بھی اور بیٹی۔ میں گھر کی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دنیا میں مثال ہے۔ علم تفسیر میں بلا شک و شبہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک مدارس نے ہزاروں کی تعداد میں مفسر پیدا فرمائے اور ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر لکھی گئی۔ اسی طرح علم العقائد، علم الکلام میں متکلمین پیدا فرمائے، کتب عقائد تحریر کی گئی ہے۔ میں اگر اپنی ہی بات کروں کہ آپ عقیدہ پہ دیکھ لیں گے، میری سب سے پہلے کتاب اسلامی عقائد ہے، پھر کتاب العقائد ہے، اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی العقیدۃ الحسنہ کی شرح العقیدۃ الحسنہ ہے، پھر حضرت امام نصفی رحمہ اللہ کی العقیدۃ النصفیہ کی شرح العقیدۃ النصفیہ ہے، پھر امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ کی شرح العقیدۃ الطحاویہ ہے، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الفقہ الاکبر کی شرح الفقہ الاکبر ہے۔ یہ 6 کتب تو میری ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، دارالعلوم دیوبند کا معمولی سا طالب علم ہوں۔ یہ میری بتائے میرے کعبہ نے کتنا اس پہ کام کیا ہوگا، یہ میں کتب کی بات کر رہا ہوں۔ باقی جو عقائد پر ہمارا کام ہے، المہند المفند دارالعلوم دیوبند کی عقیدے کی دستاویز ہے، اس پر میرا حاشیہ الگ ہے، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جواب مستقل ہیں، مکمل 12 گھنٹے میں کتاب کے سبق الگ ہیں۔ یہ میں صرف کتب کی بات کر رہا ہوں، باقی جو عقائد پر الگ کتابیں ہیں، توحید باری تعالیٰ پر الگ ہے، عصمت انبیاء پر الگ ہے، حیات الانبیاء پر الگ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مقام دفاع صحابہ پر الگ ہے۔ یہ ایک مستقل گفتگو ہے جو عقائد پر کام چل رہی ہے۔ میں پہلے صرف کتب کی بات کی ہے، تو بہت زیادہ کتاب کام کیا ہے۔ علم تفسیر پر میرا خلاصۃ القرآن ہے، ہر پارے کا خلاصہ 10-11 صفحات میں ہے، 5 جلدوں میں دروس القرآن ہے، جس میں آیات عقائد، آیات احکام کی وضاحت اور درسی انداز میں، سبق کے انداز میں، بیان کے انداز میں۔ پھر الحمدللہ ترجمۃ القرآن کریم آخری درجے میں پہنچ گیا ہے بحمد اللہ تعالی۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ الگ ہے، بمحاورہ ترجمہ الگ ہے، پھر حواشی آئیں گے۔ 5واں کام انشاءاللہ تفصیلی اللہ نے زندہ رکھا تو تفسیر القرآن کریم پر ہوگا۔ یہ میں بہت مختصر سا تعارف عرض کروں، میرا مقصد اپنے کام کا تعارف کرانا نہیں، میں تو دارالعلوم دیوبند سے متعلق خدمات کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح علم حدیث، محدثین پیدا فرمائے، علم حدیث کی کتب آئی ہیں۔ میں اپنی ہی کتب اگر بتاتا چلا جاؤں، شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل ہے، دروس الحدیث جلد اول چھپ گئی ہے، جلد ثانی آخری مرحلے میں ہے، جلد ثالث پہ کام شروع ہے، اور اسی طرح 2 سال علم دین، 4 سال عالم کورس کے لیے الگ الگ احادیث کے اوپر کام ہوا ہے۔ علم الفقہ، علم الفقہ میں کیا فقہا پیدا فرمائے، کیا مفتیان پیدا فرمائے، اور کس قدر کتب فتاوی دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے احباب نے لکھی۔
میں پھر آپ فرمائیں گے کہ میں نے شاید اپنے کام کا تعارف شروع کرا دیا، ورنہ میں فقہ پہ خدمات عرض کرتا کہ کس حد تک تو میرا کام ہے جو کسی درجے میں نہیں، ایک معمولی سے طالب علم ہوں، تو اکابر کی کیا خدمات ہوگی اس کے اوپر آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ مستقل اگر اس پر گفتگو ہو، علماء دیوبند اور علم تفسیر، علماء دیوبند علم حدیث، علماء دیوبند علم الکلام، علماء دیوبند علم الفقہ، علماء دیوبند علم التاریخ، علماء دیوبند علم الاصول، علماء دیوبند اور یہ بقیہ علوم، اس طرح اگر تفصیل سے بات ہو تو آپ میں خدمت میں عرض کر دوں کہ دارالعلوم دیوبند نے کیا خدمات تک انجام دیے۔ عملی میدان میں اگر آپ جائیں، عملی میدان میں تو دارالعلوم دیوبند نے جہاں مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین، مورخین، مناظرین، اصولیین علمی میدان میں پیدا فرمائے، وعملی میدان میں، میدان سیاست میں مدبر سیاستدان پیدا کیے۔ دارالعلوم دیوبند نے میدان جہاد میں نامور مجاہدین پیدا کی، دنیا کی سپر طاقتوں کے جن نے پاؤں کے ناخن اور جوتے کی نوک پہ طاقتوں کو اڑا دیے، وہ پیدا کیے، اور سلوک اور تصوف میں خانقاہیں، مشیوخ طریقت، کیا کچھ دارالعلوم دیوبند نے امت کو نہیں دیا، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ آپ علمی میدان میں دیکھیں، عملی میدان میں دیکھیں، اور فطروں کے سرکوبی میں دیکھیں دارالعلوم دیوبند نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ دہریت اور لادینیت کے خلاف، کتب اور افراد، منکرین ختم نبوت کے خلاف کتب اور افراد، مستشرقین کی تردید میں کتب اور افراد، عقل پرستی اور نیچریت کے رد میں کتب اور افراد، الہاد و زندگا کی تردید میں کتب اور افراد، منکرین قرآن کے رد میں افراد، کتب اور افراد، منکرین حدیث کے رد میں کتب اور افراد، منکرین فقہ کے رد میں کتب اور افراد، منکرین صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ کے رد میں کتب اور افراد، حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین کے رد میں کتب اور افراد، غیر مقلدین کے رد میں کتب اور افراد، مبتدعین کے رد میں کتب اور افراد، کیا کارنامے سر انجام دیے۔ میں کم وقت میں صرف اشارے کر رہا ہوں، میں اس پہ افراد کا تذکرہ کروں، میں اس پہ کتب کا تذکرہ کروں، میں تفسیر سے خدمات بیان کروں، خدا گواہ ہے دن نہیں مہینے چاہیے، مہینے گزر جائیں اور دارالعلوم دیوبند کی خدمات کا دائرہ اتنا وسیع ہے، کم از کم مجھ جیسا علم و عمل میں ناقص شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کیا دارالعلوم دیوبند کی خدمات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمبر 1 میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند کی خدمات کیا ہیں، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ یہ میں نے کیوں عرض کیا ہے، میں خدا گواہ ہے بڑے شرح صدر کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، اور بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ دین کے کسی شعبے میں کام کرنا چاہیں تو اکابرین دارالعلوم دیوبند اس پر رہنمائی فرما کر دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس پر رہنمائی فرمانے والے مشائخ دیوبند آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کو دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ جس طرح آپ یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی اتنا بڑا سپر سٹور ہو کہ جہاں سوئی سے لے کر جہاز تک ملتا ہو، آپ دارالعلوم دیوبند کی طرف آ جائیں۔ دیوبندیت ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں قاعدہ سے لے کر قرآن کریم کی تفسیر، آسان فارسی قاعدہ سے لے کر احادیث، درجہ اعدادیہ متوسطہ سے لے کر تخصصات تک بحمد اللہ تعالی یہ سب کچھ یہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ کو دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرو اور اپنی مرکزیت کو دیکھو، اپنے اکابر کے ساتھ ہم جڑ کر رہیں، دائیں بائیں مت جائیں۔ میں دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر موجودہ دور میں ہم یہ کام کر لیں کہ بعد والوں کو پہلوں سے جوڑ دیں اور نئی تحقیقات کرنے کی بجائے اپنے اکابرین کے علوم کو نقل کریں اور اس کی شرح کریں، اکابر کے علوم بتائیں اور سمجھائیں، یہ ہمارا بہت بڑا کام ہوگا، فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میں یہاں درمیان میں فضلاء
علماء، طلباء اور کام کرنے والے افراد کی خدمت میں گزارش کروں گا، اگر کسی عقیدہ اور کسی مسئلہ پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اکابرین دیوبند کی کسی کتاب اور تحریر کو دیکھ لیں، اس عقیدہ اور مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اوپر کتابوں میں چلتے چلے جائیں تو آپ کبھی بھی دائیں بائیں نہیں جا سکیں، کبھی بھی گمراہی کے دروازے پر آپ دستک نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ صحیح رخ پہ آ جائیں گے۔ میرے ہاں کئی بار حضرات ملنے کے لیے آتے ہیں اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں مرکز اہل سنت والجماعت کی بات کرتا ہوں تو میں آنے والے سے کہتا ہوں آپ میری لائبریری دیکھ لیں، بڑی چھوٹی سی ہے جس کا میں مطالعہ کرتا ہوں۔ حضرت ننوتوی کتب ہیں، حضرت تھانوی کی کتب ہیں، حضرت مدنی کی کتب ہیں، حضرت شیخ زکریا، میرا یہی علم ہے۔ باقی بہت بڑی لائبریری موجود ہے علماء کرام کے استفادے کے لیے، میرے لیے یہ کافی اور وافی ہے میرے اکابر۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کی خدمات میں نے بہت مختصر اور اختصار سے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ نمبر 2، 4 لفظ اچھی طرح سمجھ لیں: دین، مسلک، مذہب اور منہج۔ دین نام ہے منصوصات قطعیات کا جس کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ مسلک نام ہے منصوصات ظنیات کا جن کا انکار کرنا دائرہ اہل سنت والجماعت سے نکال دیتا ہے۔ اور مذہب نام ہے اجتہادیات کا، ایک امام کے مذہب کی بجائے دوسرے امام کے مذہب کو اختیار کر لیا جائے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایک امام کی تقلید سے دوسرے امام کی تقلید پہ ہم چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مذاہب۔ نمبر 4، منہج، یہ نام ہے طریقہ کار کا۔ طریقہ کار: دین منصوصات قطعیات، مسلک منصوصات ظنیات، مذہب اجتہادیات، منہج طریقہ کار۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ دیوبندیت الگ دین نہیں، دیوبندیت الگ مسلک نہیں، دیوبندیت الگ مذہب نہیں، دیوبندیت منہج ہے۔ اب اس منہج کو سمجھنا ضروری ہے کہ دیوبندیت کیا منہج ہے، دیوبندیت کیا منہج ہے۔ میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، میں کم وقت میں اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبندیت کے منہج کو سمجھیں۔ دیوبندیت کا منہج، میں بہت ساری باتیں کہا کرتا ہوں۔ دیوبندیت کا منہج کیا ہے؟ ہم متصدد ہیں، متشدد نہیں۔ متصدد کا معنی اپنے موقف پر کاربند ہیں، متشدد کا معنی اپنے موقف پر سخت ہے۔ ہم متصدد اپنے موقف پر مضبوط ہیں، متشدد اپنے موقف پر سخت نہیں۔ مضبوطی اور سختی میں وہی فرق ہے جو ریشم کے رسے اور لوہے کے زنجیر میں فرق ہے۔ ریشم کا رسہ نرم ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ لوہا، زنجیر، یہ سخت ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم ریشم کے رسے ہیں، ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں۔ یہ دیوبندیت کا منہج ہے۔ ہم متسلب ہیں، متعصب نہیں۔ متسلب کہتے ہیں اپنے موقف پر کاربند، اپنے موقف کا پابند، اپنے موقف کا محافظ۔ اور متعصب کہتے ہیں ضدی۔ ہم اپنے موقف پر کاربند ہیں، اپنے موقف پر پابند ہیں، لیکن دوسرے کے موقف کے بارے میں ہم ضدی نہیں ہیں، ہم ہٹ دھرم نہیں ہیں، ہم کینہ پرور نہیں ہیں۔ دیوبندیت منہج ہے۔ دیوبندیت منہج کیا ہے؟ ہم اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو غیرت سمجھتے ہیں، اور دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں نہیں اچھالتے،
کہ دوسروں کے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا ہم فرقہ واریت سمجھتے ہیں، اکابرین کی پگڑیاں اپنوں کی اس کا دفاع کرتے ہیں اور دوسروں کے اکابرین پگڑیاں اچھالتے نہیں ہیں۔ میری زندگی اس بات پر گواہ ہے، آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے۔ دیوبندیت ایک منہج ہے، منہج کیا ہے؟ اپنا جیسا بھی ہو وہ اپنا ہے، اور غیر جیسا بھی ہو وہ غیر ہے، جیسا میں سمجھیں۔ جو صحیح العقیدہ ہے وہ عملی اعتبار سے کتنا بھی کمزور ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو بد عقیدہ ہے وہ عملی اعتبار سے جتنا بھی اچھا ہو ہمارے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت صحیح عقیدے کی ہے، عقیدہ صحیح ہو باقی چیزیں بعد میں دیکھی جاتی ہیں۔ دیوبندیت ایک منہج کا نام ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ دیوبندیت ایک منہج ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہم قانون کو توڑیں گے نہیں اور ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ قانون کو توڑیں گے نہیں، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اسلام کا کام کریں گے، ہم تبلیغ کا کام کریں گے، ہم دین کا کام کریں گے، اخلاق کا کام کریں گے، ہم اپنے نظریات کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ قانون کو توڑیں گے نہیں اور ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ دیوبندیت ایک منہج ہے۔ اس منہج کا مطلب کیا ہے کہ ہم اجتہاد اور الحاد میں فرق کرتے ہیں۔ اجتہاد نام ہے نئے پیش آنے والے مسئلے پر شریعت کے اصولوں کی روشنی میں رائے قائم کرنا، اور الحاد نام ہے صدیوں سے ثابت شدہ مسئلے کا اپنی ناقص رائے اور بے بنیاد چیز پر انکار کرنا۔ اجتہاد الگ چیز ہے، الحاد الگ چیز ہے۔ لوگ الحاد پھیلانے کے لیے یہ لفظ بول دیتے ہیں، کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہے؟ ہم نے کہا اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے لیکن الحاد کا دروازہ بند ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ نعرہ لگانے والوں نے کون سا کوئی نیا مسئلہ ہے کہ جس پر اپنی رائے پیش کی ہو؟ بس جس پر امت کا اتفاق ہے، جس پر تحقیقات موجود ہیں اور جس میں مزید رائے کی گنجائش نہیں، وہاں رائے پیش کر کے الحاد کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور نام اس کا اجتہاد رکھ دیا جاتا ہے۔ تو دیوبندیت ایک منہج ہے، اس کو سمجھیں۔ میں یہی بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم نت نئی تحقیقات پیش کرنے کی بجائے ہم اپنے اکابرین کے علوم کے ناقل اور شارع بنیں۔ میں کم از کم یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے، اپنے تعلق والے احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں، میں ناقل اور شارع ہوں۔ اپنے اکابرین کی بات بتاتا ہوں اور انہی کی بات کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ میرا یہی کام ہے، اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اگر ہم اپنے اکابرین کی بات کو پیش کر کے انہی کی بات کو سمجھائیں گے، انہی کے موقع پر چلتے رہیں گے، تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو محبوبیت ان کو ملی وہی محبوبیت ہمیں ملے گی۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا، دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا جو مقبولیت اللہ کے ان کو ملی وہی ہمیں ملے گی۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی انشاءاللہ وہی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں قیامت کو وہ ہوں گے انہی کے ساتھ ہم نکمے بھی کھڑے ہوں گے۔ بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے الگ راستے قائم نہ کرو، اپنے اکابرین کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے اور ہمارا منہج دیوبند ہے۔ تیسری بات، دیوبندیت کا معیار کیا ہے؟
دیوبندیت کہتے کسے ہیں؟ دیوبندیت کہتے کسے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ نمبر 1، قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ، تاریخ ولادت 1248 ہجری، تاریخ وفات 1297 ہجری۔ نمبر 2، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، تاریخ ولادت 1244 ہجری، تاریخ وفات 1322 ہجری۔ یہ 2 حضرت بڑے ہیں، مولانا گنگوہی سرپرست اور مولانا قاسم ننوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی۔ اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، تاریخ ولادت 1268 ہجری اور تاریخ وفات 1339 ہجری، کیونکہ یہ دیوبند کے پہلے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس ہیں۔ نمبر 3، شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، بلا واسطہ شاگرد، مثلا علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، تاریخ ولادت 1292 ہجری، تاریخ وفات 1352 ہجری۔ مثلا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، تاریخ ولادت 1280 ہجری، تاریخ وفات 1362 ہجری۔ مثلا مولانا محمد الیاس دہلوی رحمہ اللہ، تاریخ ولادت 1303 ہجری، تاریخ وفات 1363 ہجری۔ مثلا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، تاریخ وفات 1305 ہجری، تاریخ ولادت 1305 ہجری، تاریخ وفات 1369 ہجری۔ مثلا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ، تاریخ ولادت 1292 ہجری، تاریخ وفات 1372 ہجری۔ مثلا مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، تاریخ ولادت 1296 ہجری اور تاریخ وفات 1377 ہجری۔ یہ دیوبندیت ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ الہند سے پہلے کے 2 آدمی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی۔ نمبر 2، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی۔ نمبر 3، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے بلا واسطہ شاگرد، جس پر یہ حضرات جمع ہیں، جو ان کا منہج ہے، یہ دیوبندیت ہے، یہ دیوبندیت کا منہج ہے۔ اور ان سب کی جو قدر مشترک ہے وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے۔ اگر آپ نے صحیح معنی میں دیوبندیت کو پڑھنا ہے تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی کو پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں شیخ الہند سیمینار تھا اور اس میں مجھے بھی بلا لیا گیا۔ میں شیخ الہند سیمینار میں بیان سے فارغ ہوا اور چلا گیا۔ میرے بعد وہاں ایک عالم تھے، میں نام اب نہیں لے رہا، سیاسی عالم تھے، سیاست میں ان کا نمایاں کردار ہے، تو ان کا بیان تھا۔ کچھ عرصہ بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ گفتگو چلے گئے تھے اور آپ کے جو وہاں تعلق کے لڑکے موجود تھے، میں نے آپ کو اپنا سلام بھی بھیجا اور میں نے ایک بات کی تھی، پیغام دیا، آپ کو ملا؟ میں نے کہا مجھے پیغام آپ کا نہیں ملا۔ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو پیغام یہ دیا تھا کہ مولانا محمد الیاس گھمن کو یہ بات کہنا کہ شیخ الہند کی کامل خدمات وہی ہیں جو تم نے بیان کی ہیں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ساری خدمات بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے اس لیے خود کو سیاست اور عسکریت سے بالا تر ہو کے علمی میدان میں پیش کیا ہے تاکہ شیخ الہند کی خدمات بیان کرتے ہوئے میرے سامنے کوئی سیاسی یا عسکری رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ میرا کام کا جو نہج ہے وہ غیر سیاسی اور غیر عسکری ہے، نہ سیاسی امور میں مداخلت کرتا ہوں اور نہ ہی عسکری امور میں مداخلت کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں ہے، ہندوستان کے بلا مبالغہ، میں لاکھوں تو نہیں کہتا، اچھی بات نہیں، بہرحال ہزاروں افراد ایسے ہیں جو اگرچہ لاکھوں ہیں لیکن میں بڑے یعنی ایک محتاط گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہوں
کہ ہزاروں کی تعداد میں جو افراد منسلک ہیں، میں ہمیشہ ان کی خدمت میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہندوستان کا کوئی مسئلہ ہو سیاسی، کوئی مسئلہ ہو وہاں کا اجتماعی، اس پر آپ میری رائے کی طرف نہ دیکھیں، میری رائے پہ توجہ نہ دیں، اکابرین دارالعلوم دیوبند کی رائے پر توجہ دیں۔ بطور خاص مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، جانشین حضرت مدنی مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، بطور خاص آپ ان حضرات کی رائے کو ترجیح دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے چھوڑ دیں، میں رائے دیتا ہی نہیں ہوں۔ چلو رائے دوں تو شاید آپ دیکھ لیں، میں اس پر رائے ہی نہیں دیتا، میں تو خالص علمی، اعتقادی، فکری گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ حضرات کی مصروفیات ہیں، اور کاموں میں لگے ہیں، تو میں اس کام میں لگا رہتا ہوں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل مولانا محمود حسن دیوبندی، میں ایک جملہ علماء کے لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں جب المطلق اذا یطلق یراد بہ الفرد الکامل، جب بغیر کسی قید کے کسی کا ذکر کیا جائے تو پھر اس چیز کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ مولانا دیوبندی نے فرمایا، ان کے ساتھ کوئی نام نہ لیا جائے، کوئی لقب نہ دگایا جائے، تو پھر دیوبندی مولانا سے مراد فرد کامل شیخ محمود حسن دیوبندی ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو شیخ الاسلام سیمینار پر کی ہے، آپ اس کو حناف میڈیا پر جائیں اور سماعت فرما لیں۔ میرا اس پر مقالہ بھی موجود ہے، اور پھر بھی کوئی موقع ملا تو میں اس پر عرض کروں گا۔ خیر، دیوبندیت کا معیار مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت دیوبندی کے بلا واسطہ تلامذہ، مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے۔ نمبر 3، دیوبندی نظریہ، دیوبندی فکر اور دیوبندی عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا جائے کہ فلاں مسئلے پر دیوبند کا اختلاف ہے، فلاں مسئلے پر دیوبند کا اتفاق ہے، اتفاق اور اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی نظریہ اور کسی مسئلہ پر مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے بلا واسطہ تلامذہ علامہ کشمیری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت دہلوی، یہ جب کسی نظریہ مسئلے پر جمع ہو جائیں تو یہ کہیں گے کہ یہ دیوبندیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے، اور جب یہ کسی مسئلے پر اختلاف فرما لیں تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دیوبندیوں کا اختلافی مسئلہ ہے۔ اور اگر ان کے بعد آنے والا کوئی شخص ان کے متفقہ نظریے سے اختلاف کرے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ دیوبندیت کا اختلافی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں دیوبندیوں میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہیں گے اس مسئلے پر فلاں حضرت کا دیوبندیوں سے اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اپنے اجساد عنصریہ، ان زمینی اجسام مبارکہ کے ساتھ اپنی زمینی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، تعلق روح کے ساتھ۔ ان کی قبر پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھا جائے تو ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ یہ دیوبندیت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس عقیدے سے اختلاف کرتا ہے، یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ عقیدہ حیات النبی میں علماء دیوبند کا اختلاف ہے، یہ کہیں گے عقیدہ حیات النبی میں فلاں شخص، فلاں جماعت، فلاں طبقہ جو خود کو دیوبندی کی طرف منسوب کرتا ہے، عقیدہ حیات النبی میں ان کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں دیوبند کا اختلاف ہے۔ دیوبند سے اختلاف ہونا اور بات ہے، اور دیوبند میں اختلاف ہونا اور بات ہے۔ اس کی بڑی وضاحت سن لیں، جس طرح پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے 1550 سال سے تقریباً کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر تمام عالم اسلام کا اتفاق۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا انکار کیا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختم نبوت کے عقیدے میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہم یہ کہیں گے عقیدہ ختم نبوت میں تمام مسلمانوں کے اختلاف ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ تو قادیانیوں کے اختلاف کو مسلمانوں میں اختلاف نہیں کہیں گے، بلکہ مسلمانوں سے اختلاف کہیں گے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ پر مماتیت کا جو اختلاف ہے، یہ نہیں کہیں گے علماء دیوبند میں اختلاف ہے، بلکہ یہ کہیں گے ان کا علماء دیوبند سے اختلاف ہے۔ تو دیوبندیت میں اختلاف اور بات ہے، اور دیوبندیت سے اختلاف اور بات ہے۔ نمبر 5، میرا عزم مصمم ہے، میرا پختہ ارادہ ہے، اور میں چاہوں گا میری اس گفتگو سننے والا ہر فرد یہ پختہ ارادہ کر لے کہ جس طرح دارالعلوم دیوبند نے دنیا کے 50 سے زائد ممالک میں خصوصاً اور تقریباً اکثر ممالک میں عموماً فیض پہنچایا ہے، مراکز قائم کیے ہیں، افراد پہنچائے ہیں، میرا پختہ ارادہ ہے انشاءاللہ، آپ بھی ارادہ فرمائیں کہ ہم اپنے اکابرین دارالعلوم دیوبند کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلتے ہوئے پوری دنیا میں ایسے مراکز قائم کریں گے انشاءاللہ کہ جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالافتاء ہوں، اور اخلاق اور تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ ہوں، اور ایسے افراد پیدا کریں گے جو عقائد کے معاملے میں متکلمین بھی ہوں، مسائل بتانے کے لیے مفتیان بھی ہوں، اور امت کی رہنمائی کرنے کے لیے شیوخ اور مرشدین بھی ہوں۔ اس کے لیے میں اور آپ نے تیاری کرنی ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پر پوری دنیا سے جو حضرات اس عزم کو لے کر چلنا چاہیں اور آگے بڑھنا چاہیں، وہ اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اور اپنے آپ کو اس فکر کا حصہ بنائیں کہ ہم انشاءاللہ دنیا کے تمام ممالک میں جس حد تک ممکن ہوا، شہروں میں، قصبوں میں، بستیوں میں، دیہاتوں میں، ہم انشاءاللہ ایسے ادارے ضرور قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اکابرین کے ساتھ وابستہ رکھے۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے۔ میں نے آج کے اجلاس میں دیوبند کی بنیاد بتاتے ہوئے میں نے 5 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کا دنیا میں کردار کیا ہے۔ نمبر 2، دین، مسلک، مذہب اور منہج میں فرق کیا ہے۔ نمبر 3، دیوبندیت کا معیار کیا ہے۔ نمبر 4، دیوبندیت میں اور دیوبندیت سے اختلاف کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 5، میرا عزم مصمم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مرتے دم تک عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ زندہ رکھے، اکابرین کے ساتھ موت دے، اور اپنے اکابرین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم دین کی خدمت کے لیے جو اسباب، وسائل اور ذرائع چاہیے اللہ تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم عالم اسلام کے ہر فرد کی تو مدد فرما۔ اے اللہ کریم وہ لوگ جو دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ ادارے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ وہ جماعتیں، وہ افراد جو دین کی خدمت میں لگے ہیں، سب کی مدد فرما۔ اللہ تو سب کی مدد فرما۔ اللہ تو سب کو قبولیت خاصہ، قبولیت عامہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس وقت میرے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں،
اللہ ان کے دامن خوشیوں سے بھر دے. ہمارے بھائیوں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگوں، ہماری مائیں، ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیاں، اللہ تو سب کے دامن خوشیوں سے بھر دے. اللہ تو سب کو عزت عطا فرما، صحت عطا فرما، عفت عطا فرما، عافیت عطا فرما، مال جان اولاد عمر علم میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو دارم دیوبند کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما. جو ہمارے اکابر دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فانت المستعان فعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.